بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی مخلص ترین وجود کائنات کا اللہ کی بارگاہ میں ساری رات عبادت، پہلو بدلنے میں قرآن کی تلاوت، تلوار ابن ملجم چلا رہا ہے، بسم اللہ علی پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ فزت ورب الکعبہ۔ یہ ہے اخلاص۔ آج یہ جو رات آئی ہے یہ اہل بیت پہ سخت رات ہے، شب شہادت ہے مولا کی۔ انیس کو ضربت لگی، 20 کو مولا کا زخم مولا کے بدن میں زہر سرایت کر گیا، اور یہ دن اور یہ لمحے اور یہ ساعتیں وہ ہیں کہ جس کے لیے سعصع ابن سوحان کہتے ہیں کہ جب میں علی کے سرہانے پہنچا، اصحاب علی کا مجمع تھا جو دروازے پہ لگا تھا، لوگ دعائیں کر رہے تھے، رو رہے تھے، اور سب یہ کہہ رہے تھے کہ ایک نگاہ ہمیں علی کو دیکھنے دو۔ مولا نے ایک مرتبہ کچھ محسوس کر کے فرمایا امام حسن سے، بیٹا حسن کون لوگ ہیں؟ کہ بابا آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا علی نے بلا لو۔ لوگ اندر آئے، سب چلے گئے دیکھ کر، مگر سعصع ابن سوحان کا دل نہیں علی سے ٹوٹ رہا۔ ہم جب خانہ کعبہ کی آخری زیارت کر رہے ہوتے ہیں تو دل نہیں کرتا کہ اسے چھوڑ کر جائیں۔ اور بڑی مثال دوں، ہم جب کربلا میں امام حسین کے روزے کو وداع کہہ رہے ہوتے ہیں تو بار بار مڑ مڑ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، دل نہیں کرتا کربلا کو چھوڑنے کا۔ سعصع ابن سوحان اندر آ تو گئے، باہر جانے کو دل نہیں کر رہا۔ کہتے ہیں جب میں علی کے سرہانے پہنچا تو علی کی پیشانی پر ایک زرد رنگ کا رومال بندھا ہوا تھا، اس زخم کو باندھ دیا گیا تھا، ایک پٹی بندھی ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں اس زرد رنگ کے رومال میں اور علی کی پوست، علی کی کھال میں، علی کے چہرے کی کھال میں فرق نہیں تھا۔ میں نے ان کے فرزند حسن سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا زہر پورا بدن میں سرایت کر گیا ہے۔ امام حسن کوفے کے ایک حاذق طبیب کو لے کر آئے، بھائی آ کر ہمیں بتاؤ۔ وہ اپنے اوزار کو لے کر مولا کے سرہانے بیٹھا۔ بعض نے لکھا ہے کہ ایک گوسفند فن کی رگ اس نے زخم سے ملا کر دیکھی۔ بہرحال جو طریقہ تھا طبابت کا، طبعی طریقے اس نے اپنائے، اور جب اس نے دیکھ لیا مولا کو تو اپنے اوزار طبابت جمع کرتے ہوئے کہنے لگا یا علی وصیتیں فرمائیے۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ یا علی وصیتیں فرمائیں۔ میرے مولا علی علیہ السلام وصیتیں کرنا چاہتے ہیں۔ سارے اہل خانہ مولا کے گرد جمع ہیں، بیویاں ساتھ کھڑی ہیں، فرزند ساتھ کھڑے ہیں، زینب جیسی بیٹی بھی قریب ہے۔ مجھ سے فرمائش کی کہ میں نے کل جو مصائب میں ایک جملہ کہا تھا اسے تکرار کروں۔ جب مولا کو مسجد کوفہ سے فرزندان اٹھا کر گھر لے جا رہے تھے، جب آپ کو ضربت لگی تو میرے مولا امام علی نے دیکھا کہ عباس جوتیاں پہنا رہے ہیں۔ تو مولا نے دیکھا حضرت عباس کے چہرے کو تو جناب عباس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ آواز دے کر کہا عباس رو نہیں۔ عباس اتنا بڑا مجمع چاہنے والوں کا،
امام حسین دونوں بغل سے امام علی کو اپنے بازوؤں سے اٹھا رہے تھے، مگر امام حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمانے لگے حسین رو نہیں. امام حسن قریب تھے، بابا کو سہارا دے رہے تھے، مگر امام حسن کی بھی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمانے لگے بیٹا حسن دیکھو، جو حق کی خاطر جیتا ہے اسے یہ دن دیکھنے پڑتے ہیں، گریہ نہیں کرو. محمد حنفیہ کو آواز دی، محمد حنفیہ گریہ نہیں کرو. کتنے چاہنے والے لوگ ہیں. جب مولا کو لے جایا جانے لگا گھر کی طرف اور پوری مسجد اور اصحاب مولا علی ساتھ ساتھ تھے، تو فرمانے لگے بیٹا ان سے کہو یہ واپس چلے جائیں، میرا گھر قریب آ گیا ہے. بابا یہ گھر تک پہنچانا چاہتے ہیں، بابا آپ کو یہ گھر تک پہنچانا چاہتے ہیں. کہ بیٹا یہ خبر زینب کو پہنچ گئی ہوگی، بیٹا یہ خبر ام کلثوم کو پہنچ گئی ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو ان کے رونے کی آواز باہر آ رہی ہو. ان سے کہو یہ واپس لے جائیں. اصحاب سے مولا نے فرمایا آپ واپس لے جائیے. جب گھر کا دروازہ قریب آیا فرمانے لگے بیٹا مجھے اس گلم میں سے اتارو، میرے پیروں پر مجھے چلاؤ، میں اپنے پیروں پہ چل کے جاؤں گا. بابا آپ سے چلا نہیں جائے گا، خون بہت بہہ چکا ہے. فرمانے لگے زینب مجھے اس حال میں نہیں دیکھ پائے گی. اجرکم اللہ، تکلف کر کے نہیں رویا عزادارو. اپنی آوازوں کو، اگر رونا آ رہا ہے تو آوازوں کو بلند کریں. فرمایا زینب مجھے اس حالت میں نہیں دیکھ پائے گی. رونے آئے، جملہ تکرار کروں، سارے رستے علی بیٹوں سے کہتے رہے رو نہیں، حسین نہیں رو، عباس گریہ نہیں کرو، حسن رو نہیں. ساری رستے اپنے بیٹوں سے کہتے رہے گریہ نہیں کرو. لیکن جیسے ہی زینب کو آتے ہوئے دیکھا خود علی رونے لگے. زینب آگے بڑھی. شاید مولا علی کو زینب کی بے ردائی یاد آ رہی ہو، اسی کوفے میں اسیری یاد آ رہی ہو. یا علی وصیتیں فرمائیں. میرے مولا نے وصیتیں کرنا شروع کی. پوری اسلامی نصاب کی وصیتیں کی امام حسن سے. سب بچوں کو امام حسن کے حوالے کیا. ہمارے بزرگ پڑھتے ہیں اس روایت کو کہ سب بچوں کو امام حسن کے حوالے کیا، مگر ایک بچے کے لیے وصیت نہیں کی. جب یہ مرحلہ آیا تو ایک زوجہ ہے جو آنکھوں میں آنسو بھر لاتی ہے اور اس کی رونے کا انداز ایسا ہے کہ مولا کو پوچھنا ہوا اے ام المنین تم رو کیوں رہی ہو، ایسے کیوں رو رہی ہو، یہ انداز تمہارے رونے کا کیا ہے. فرمان لگی مولا شاید میرا عباس اس قابل نہیں رہا کہ اسے حسن کے حوالے آپ فرماتے. فرمانے لگے اے ام المنین میرا عباس حسین کے حصے کا ہے. حسین عباس کے قریب آؤ، عباس مولا کے قریب جاؤ، عباس اپنے مولا کا ساتھ دینا. عزادارو جب طبیب نے یہ کہا کہ یا علی وصیتیں فرمائیں تو مولا امام حسن جب اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے تو امام حسن نے فرمایا کوئی رائے دو جس سے میرے مولا کی تکلیف میں کمی ہو جائے. کہنے لگا کہ اگر علی کو دودھ پلایا جائے تو زہر کا اثر کم ہوگا، یعنی اگر زہر کے اثر سے علی کل شہید ہوں گے تو شاید چند دن اور زندہ رہ جائیں، مگر زہر تو سرایت کر چکا ہے، علی کو زیادہ سے زیادہ دودھ پلایا جائے. طبیب کہہ کر یہ باہر نکلا. کچھ دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی. امام حسن نے جب جا کر دیکھا، کیا دیکھا؟ کوفے کے یتیم بچے ہیں، ہاتھوں میں کوزے لیے کھڑے ہیں، اپنے اپنے حصے کا دودھ لے کر آئے ہیں. ہمارے بابا کو دودھ پلا دیا جائے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. تکلف کر کے نہیں روئیں، آوازیں آزاد چھوڑیں اپنے. میرے مولا نے وصیتیں فرمائی. وصیتیں فرمانے کے بعد ایک ہاتھ امام حسن کو دیا، ایک ہاتھ امام حسن کے حسین کے ہاتھ میں لیا اور فرمانے لگے بیٹا حسن بیٹا حسین تمہارے نانا آ گئے ہیں، بیٹا تمہاری ماں بھی آ گئے ہیں. اس کے بعد اپنی زبان پر کلمہ استرجا دہرانا شروع کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. مولا کائنات کی روح پرواز کر گئی. غسل دیا میں امام حسن امام حسین نے. حضرت عباس نے غسل و کفن کے بعد جنازے کو تیار کیا، مولا کے جنازے کو دفنا دیا. دفنا کر جب لوٹ رہے تھے، بس آخری مرحلہ مصائب بیان مصائب ہے. جب جنازہ دفنا کر امام حسن لوٹنے لگے تو امام حسن جس جگہ سے گزر رہے تھے رستے میں ایک خرابہ آیا، ایک ٹوٹا ہوا گھر، ایک جھونپڑی. وہاں سے ایک کرراہنے کی آواز آئی، ایک مریض کے تکلیف میں مبتلا ہونے کی آوازیں آنے لگیں. یہ کیسے ممکن تھا امام حسن گزر جائیں اور اس کی خیریت نہ پوچھیں؟
मौला ने उस झोंपड़ी के करीब जाकर उसे देखा, वो बीमार लेटा हुआ था। करीब जाके कहने लगे, भाई कोई काम हो तो मुझे बताओ। कहने लगा, काम सिर्फ ये है, मेरा मोनिस मुझसे मिलने नहीं आ रहा, मेरे मोनिस को ढूंढ कर ले आओ। 3 दिन से मेरा मोनिस मुझसे मिलने नहीं आया। इमाम ने फरमाया, तेरा मोनिस कौन था? कब वो रोज मेरे पास आता था, अपने हाथ से मुझे लुक़मे बनाकर देता, अपने हाथ से मुझे लुक़मे बनाकर देता था, अपने हाथ से मुझे दवा खिलाता था, मेरा मुनीस नहीं आया। मेरे मौला इमाम हसन ने फरमाया, उसका नाम क्या था? कहने लगा, मैं नाबीना हूं, मैं उसे पहचानता नहीं हूं। मैंने जब भी उसका नाम पूछा तो कहता था, फकीरुन जालसा फकीरा। वो कहता था, फकीरुन जालसा फकीरा, एक फकीर है जो फकीर के साथ बैठा है। मैंने जब भी उसके खानदान का पूछा तो कहता था, मिस्कीन उन जालसा मिस्कीना, एक मिस्कीन है जो मिस्कीन के साथ बैठा है। इमाम हसन ने फरमाया, कोई उसकी निशानी हो तो बता। कहने लगे, तेरी। अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।